کے اور سینئر لیڈر بھی لائے ہیں۔ جہاں تک سن کوٹ کی بات کی جائے، سن کوٹ میں تو میرے خیال میں کوئی نیشنل کانفرنس کا نام و نشان کوئی زیادہ ہے نہیں ہے، لیکن باقی جگہوں سے انہوں نے لوگ لائے ہیں، وہاں اکٹھے کیے ہیں۔ ہمیں اس پہ نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی غصہ ہے، نہ کوئی ہمیں اس سے کوئی ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہم اپنی جگہ انشاءاللہ مضبوط ہیں۔ تو اگر عمر صاحب بھی وہاں آئے ہیں، وہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ کل پرسوں وہاں روندر رینا صاحب بھی گئے تھے۔ اب الیکشن ہو ہی نہیں رہے، بس صرف پارلیمنٹ۔ پی ڈی پی سینئر نیتا جاوید اقبال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر سواگت ہے آپ کا نیوز سیر انڈیا میں۔ بہت بہت شکریہ ڈینگ صاحب۔ سر مبارک ہے آپ کو ایک بار پھر سے جو ہے محبوبہ مفتی جی کو جو ہے آپ کا پی ڈی پی کا ادھیکش جو ہے وہ گھوشت کیا گیا ہے۔ آج الیکشن تھے۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کو بھی مبارک، پوری جموں کشمیر کے عوام کو مبارک ہے۔ جب صاحب اگر بات کریں ہم الیکشنز کی، آج لگ بھگ 3 سال کے بعد الیکشنز ہوئے ہیں آپ کی پارٹی میں، کتنے اور لوگ جو ہیں پریزیڈنٹ کی کرسی کے لیے جو ہیں کھڑے تھے اور جن میں سے محبوبہ مفتی جی جو ہیں وہ جیتی ہیں؟ دیکھیں، جو الیکشن پروسیس تھا اس میں ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ اپوائنٹ تھے، اور انہوں نے جموں میں بھی، چونکہ بیک وقت ہمارا جموں میں بھی، یہاں بھی جو جموں پروونس کے لوگ تھے جو الیکٹورل کالج کے ممبر تھے وہ اکٹھے تھے، اور کشمیر کے سری نگر میں تھے، ان کو اوپنلی جو ہے وہ ایک چوائس دی گئی کہ آپ کسی کو بھی صدر چن سکتے ہیں۔ تو جموں میں ہمارے ماسٹر تصدق صاحب ہیں، راجوری سے سینئر موسٹ لیڈر ہیں، انہوں نے میڈم محبوبہ مفتی کا نام جو ہے یہاں پرپوز کیا، اور ان کے مقابلے میں دوسرا کوئی نام یہاں پہ نہیں آیا، اور سب جتنے بھی یہاں الیکٹورل کالج تھا سب نے بیک آواز جو ہے یونانیمسلی میڈم کو کے نام کو سیکنڈ کیا۔ تو اس طریقے سے جموں سے جو ان کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آیا۔ اور جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ کشمیر سے بھی کسی دوسرے آدمی نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں صدر بنوں گا پارٹی کا، تو اس لیے یونانیمسلی جو ہے جموں اور کشمیر سے میڈم محبوبہ مفتی کو پی ڈی پی کے صدر کے طور پہ منتخب کیا گیا ہے۔ جو سب الیکشن کا کیا فائدہ ہے اگر ہر بار ایک ہی چہرہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے روپ میں دیکھنے کو ملے گا، تو فائدہ کیا الیکشن کا؟ دیکھو، یہ اندرونی جمہوریت ہوتی ہے پارٹی کی، اور 3 سال ہی ٹینر جو ہے ہمارے آئین کے تحت، پارٹی کے آئین کے تحت رکھا گیا ہے پارٹی کے عہدیداروں کا۔ تو اس صورت میں جب 3 سال مکمل ہوئے تو 3 سال کے بعد دوبارہ الیکشن کیا گیا، اور پریکٹیکلی لوگ ہمارے سارے یہاں بھی جمع ہوئے، کشمیر بھی جمع ہوئے۔ اس میں یہ تھوڑا مانا جاتا تھا کہ کوئی بھی یہ ضروری ہے کہ ہر بار جو ہے ایک ہی آدمی کو جو ہے اس کو صدر چنا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا بھی اگر کوئی چاہتا یا اگر کوئی ڈیزرو کرتا، وہ سامنے آتا، تو وہ صدر بن سکتا ہے۔ اس کے کوئی نہ آئین ہمارا جو ہے اس کو انکار کرتا ہے، نہ کوئی پارٹی کا کارکن انکار کر سکتا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال جو ہے، کیونکہ جموں کشمیر جو ہے ایک اس وقت سخت قسم کے جو ہے صورتحال سے دوچار ہے، تو اس صورت میں جو جموں کشمیر میں کام پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ہماری محترمہ صدر نے کیا ہے، وہ صرف پی ڈی پی میں ہی نہیں بلکہ ریاست کی جتنی پارٹیاں ہیں، بلکہ ہندوستان کی جتنی پارٹیاں ہیں، اس میں وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کے مقابلے کا دوسرا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آج کے دن تو میرے خیال میں کوئی بھی پارٹی کا ورکر کی تو بات نہیں، دور دراز کا بھی اگر کوئی ووٹر ہوگا تو وہ یہی چاہے گا کہ اس وقت ہماری اس مشکل وقت میں ہماری پارٹی کی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی ہی ہونی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے بہت اچھا ہوا کہ محبوبہ مفتی جو ہیں پریزیڈنٹ بنی ہیں، لیکن اور اچھا ہو جاتا اگر کچھ لوگ اور بھی جو ہیں وہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے، اور ایک انٹرسٹ جو ہے لوگوں کا بنتا، ورکرز کا بنتا اس میں؟ دیکھو، اس میں کسی نے روکا نہیں ہے، اگر کوئی بننا چاہے تو کوئی کسی کو نہ منع کرتا ہے، نہ کوئی کسی نے کسی کا حق میں کمپین کی ہے، نہ کسی کے لیے کہا ہے۔ یہ تو ہمیں صرف حکم نامہ ملا تھا، جو پارٹی کے جو الیکٹورل کالج ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمارے گراس روٹ لیول کے الیکشن ہوئے، پہلے زون کے لیول کے اوپر، وہاں سے زونل باڈیز بنی، پھر ڈسٹرکٹ باڈیز بنی، اور اس کے بعد جو ہے اسٹیٹ پریزیڈنٹ جو ہے منتخب ہوئی، اور زونل پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کا الیکٹورل کالج کا ممبر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو ہے الیکٹورل کالج کا ممبر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو سینئر لیڈر ہیں وہ ممبر ہوتے ہیں۔ کسی نے کسی کے حق میں کوئی کمپین نہیں کی ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کو ہی پریزیڈنٹ چننا ہے۔ یہ لوگوں کے دل کی آواز ہے، اور یہ میں نے کہا نا، پی ڈی پی کے سینئر لوگوں کی ہی دل کی آواز نہیں ہے۔ اگر کوئی ووٹر، عام ووٹر، آپ جہاں سے مرضی جا کے اس سے آپ پوچھ لو، یہ ہر آدمی کے دل کی آواز ہے کہ اس وقت میں محبوبہ مفتی ہی سیوٹیبل پریزیڈنٹ ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے ریاست جموں کشمیر کو، اور اس کی ضرورت ہے ہندوستان کو۔ سر پارٹی کا انٹرنل الیکشنز تھا یہ، جس میں محبوبہ مفتی جی جو ہیں آج پریزیڈنٹ گھوشت کی گئی ہیں، اور آج 26 اکتوبر بھی ہے۔ آج ہی کے دن جو ہے ہمارا جموں کشمیر کا جو ولے دیوس منایا جاتا ہے آج کے دن کو، اور آج ہی ہمارا جموں کشمیر کا ولے ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ۔ کیا اس دن کو اس ولے دیوس کے روپ میں نہیں بنانا چاہیے تھا؟ دیکھو نا، اس کو علاقے طور پر وہ لوگ منانا شروع ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی 2019 یا 2018 کے بعد اس کا نام سنا ہے۔
ہم تو ہسٹری کے ساتھ ہیں. ہم جب علاق ہوا تھا ہم اس وقت بھی اس علاق کے ساتھ تھے. میں پونچھ کا رہنے والا ہوں اور میرے گھر سے صرف 10 کلومیٹر دور جو ہے بارڈر ہے. جو انڈیا اور پاکستان کا بارڈر جو کریٹ کیا گیا وہ صرف 10 کلومیٹر دور ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں میرے خاندان کا ایک بھی آدمی پاکستان نہیں گیا ہے. جتنی میری فیملی ہے، میرے والد صاحب، میرے چچا، میرے دادا جان، ان کے بھائی، ٹھیک ہے، ان کی بہنیں، جتنے لوگ میری فیملی کے ہیں یہ پاکستان میں پیچھے پرمٹ بن رہے تھے. لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے تھے. مجھے بھی میرے کسی دوست نے کہا کہ اگر آپ بھی بننا چاہو تو کسی کا وہاں ایڈریس دینا پڑتا تھا اس کے گھر جانے کے لیے. میں نے کہا میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے پاکستان میں، ایڈریس کس کا دوں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے دل نے سیشن کیا ہے. 1947 کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، اس وقت میرے دادا موجود تھے. انہوں نے جان بوجھ کے وہ ہندوستان میں رہے اور ہم خوشی سے یہاں رہے. یہ لوگ جو یہ آج میڈیا کے سامنے آ کے نا یہ 2019 کے بعد ایکسیشن کو یاد کرتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کتنی قربانیاں دینے کے بعد ایکسیشن ہوا تھا. تو یہ کیا منائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اگر ایکسیشن کے دن اگر پارٹی کا ہمارا دن تھا آج کا تو ہم نے پریزیڈنٹ کو بھی چنا تو ایکسیشن کو تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہی ہیں. 1947 سے ویلکم کیا ہے، ہم آج تک کر رہے ہیں. ایکسیشن جو ہوا تھا کن شرطوں پہ ہوا تھا؟ دیکھیے ایکسیشن جو ہے وہ جموں کشمیر کا ایک یونیک ایکسیشن اس وقت اس لیے ہوا تھا کہ یہ واحد مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھی ہندوستان میں. ادروائز تو ہندوستان اور پاکستان جو قائم ہوا تھا اس وقت جو مسلم میجورٹی اسٹیٹس تھی وہ پاکستان کے ساتھ گئی، جو ہندو میجورٹی علاقے تھے وہ ہندوستان کے ساتھ رہے. یہی وجہ تھی کہ بنگلہ دیش دو وہ اس طرف تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان کا حصہ بنا تھا. ریاست جموں و کشمیر واحد ایک ریاست تھی کہ جو مسلم میجورٹی ہونے کے ساتھ بھی ہندوستان کے ساتھ اس کا علاق ہوا. اور یہ اسپیشل قسم کی اسٹیٹ ہونے کے ناطے اس کا جو علاق ہے وہ بھی اسپیشل ہوا تھا. اس میں 3 چیزیں جو تھی وہ ہندوستان کو دی گئی تھی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان کا جو ہے وہ کنٹرول تھا پورے طریقے سے. اس میں آپ کے فارن افیئرز تھے، اس میں یہاں کا جو ہے آپ کی ہوم جو ایکسٹرنل افیئرز تھے، اور پھر جو یہاں کی جو کرنسی ہے، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہندوستان کو دی گئی تھی. باقی جتنی چیزیں تھیں وہ اس کے لیے ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو آٹونامس رکھا گیا تھا. اور یہاں کا جو ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ تھا وہ صدر ریاست تھا اور یہاں کا بھی وزیر اعظم تھا. اور ان شرطوں کو عملانے کے لیے ہندوستان کے آئین میں ایک اسپیشل پروویژن بعد میں انسرٹ کیا گیا جو 370 کی شکل میں تھا. تو اس لیے جب ایکسیشن کیا گیا تھا وہ ایک اسپیشل طریقے سے ایکسیشن کیا گیا تھا. اور یہ لوگ جو یہ آج منا رہے ہیں یہ اگر اس کو قانونی طریقے سے دیکھیں تو انہوں 370 کو توڑ کے تو کہیں یہ ایکسیشن کو بھی تو نہیں توڑ بیٹھے ہوئے. اگر اس کو ہم قانون کی زبان سے دیکھیں تو یہ منا کیا رہے ہیں؟ انہوں نے خود جو اس وقت ہمارا علاق ہوا تھا اس کی شرطوں کو تو انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے. تو پھر یہ اس کا منانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ صرف الیکشن کے سٹنٹ ہیں جس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا سارا اللیگل تھا؟ اللیگل نہیں تو کون اس کو لیگل کہے گا؟ دیکھیں آرٹیکل 370 میں اٹ سیلف جو ہے اس کا طریقہ کار جو تھا اس کا وہ لکھا ہوا تھا کہ اگر اس کو امینڈ کرنا ہے تو کس طریقے سے اس کو جو ہے امینڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے یہاں کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو تھی وہ جب تک سفارش نہ بھیجے یہاں سے اس کو اپروو کر کے اس وقت تک تو اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں لائی جا سکتی تھی. تو جب کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، اس کے بعد لیجسلیٹو اسمبلی تھی اس کو بھی انہوں نے غیر قانونی طریقے سے غیر آئینی طریقے سے جو اس کو ڈیزالو کر دیا تھا. نئے انہوں نے الیکشن نہیں کیے اور اس سے لے کے آج تک یہ ڈر کے مارے الیکشن نہیں کر رہے ہیں. اور اس میں صرف میں نہیں کہہ رہا، پچھلے دنوں میں چونکہ سپریم کورٹ نے اس وقت فیصلہ ریزرو رکھا ہے، اچھی بات بھی نہیں ہے کچھ کہنا. آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کے جتنے نامور وکیل ہیں انہوں نے سب نے کیا کہا؟ انہوں نے تو یہی کہا یہ غیر آئینی طریقہ تھا اس کو توڑنے کے لیے. تو یہ بالکل غیر آئینی تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم 370 کے لیے تو جدوجہد جاری رکھیں گے. پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آتنکواد میں کمی آئی ہے، پتھر بازی میں بالکل کمی آئی ہے، ختم ہو گیا ہے، کشمیر جموں سمارٹ بن رہے ہیں، اور 5 اگست 2019 کے بعد جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے جموں کشمیر جو ہے آزاد ہوا ہے؟ دیکھیں آزاد تو ہم 1947 سے لے کے آج تک آزاد ہیں. ترن چوگ جی ہیں نیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، آپ جانتے ہوں گے شاید ان کو. ترن چوگ صاحب میرے خیال میں 2020 کے بعد جو ہے جموں کشمیر میں وارد ہوئے ہیں، لیکن ہم یہاں 1947 سے رہ رہے ہیں اور ہم 47 سے لے کے اس وقت تک ہم آزاد ہیں. ہم نے کبھی اپنے آپ کو غلام سمجھا ہے
نہ کسی باہر کے کسی آدمی نے یہ کہا کہ آپ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں آپ غلامی کی زندگی کو بسر 47 سے پہلے جموں کشمیر کا بھی غلام رہا ہے. جب اس کے پہلے مہاراجا کا دور تھا تو پھر اس کو کیا کہیں گے شخصی راج کو. وہ تو شخصی راج تھا نا. اس وقت جو ہے وہ ہم آزاد نہیں تھی, ایک شخص کا راج تھا. 1947 کے بعد ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں, ہم ایک جمہوریت میں ہیں اور ہم آزاد ہیں. تو اس میں تو 5 اگست 2019 جو ہے وہ کوئی نیائے ان کا نہ کوئی تیر ہے نہ کوئی کرشمہ ہے. جہاں تک یہ تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں اور حالات کی بات کرتے ہیں, ان کی تو رپورٹس ابھی گئی ہیں کہ جموں کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں, اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. ابھی انہوں نے الیکشن اناؤنس کرنے تھے نا, اور وہ ان کو پیچھے کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ ان کی ہی ایجنسیز نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. 3 آفیسر جو ہیں وہ ساؤتھ کشمیر میں مارے گئے, جن میں آرمی کے 2 بڑے آفیسر تھے اور ایک پولیس کے ڈی ایس پی تھے. اور اس کے بعد یہ جو ہے کہا گیا رجوری پونچھ میں حالات ٹھیک نہیں ہیں دوسری جگہوں پہ, لہٰذا ہم جو ہے الیکشن جو ہے ان کو مؤخر کر رہے ہیں. تو یہ ڈبل سپیک, ڈبل سٹینڈرڈ, کہنا کچھ کرنا کچھ, قول و فعل میں تضاد. یہ تو بی جے پی کو شرم بھی نہیں آتا ہے ان لوگوں کو کہ جو بات کہیں اس کے اوپر تو ڈٹ کے رہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور جہاں تک تعمیر و ترقی کا معاملہ ہے, آپ کوئی ایک نئی چیز صرف بتا دیں کہ یہ ہم نے جو ہے بی جے پی کے رول میں لائی ہے, 5 اگست 2019 کے بعد لائی ہے ہم نے, تو ہم مان لیں گے ٹھیک ہے انہوں نے تعمیر و ترقی کروائی ہے. ان کے کریڈٹ میں بالکل کچھ نہیں جاتا سوائے اس کے کہ انہوں نے بے روزگاری یہاں لائی ہے. انہوں نے یہاں جو ہے عام آدمی جو تھا اس کے روزگار کو ختم کیا ہے. انہوں نے ٹھیکیدار جو تھے وہ باہر سے لائے ہیں. انہوں نے شراب کی دکانیں جو ہیں وہ باہر کے لوگوں کو دی ہیں. انہوں نے جو افسر ہیں وہ سارے کے سارے باہر سے لائے ہیں. انہوں نے جو جتنے بھی اس وقت کوئی بزنس ہے وہ اس باہر کے لوگوں کو دے دیے ہیں. جموں کشمیر کے لیے انہوں نے چھوڑا کیا ہے؟ تو یہ تعمیر و ترقی ہو رہی ہے, بی جے پی کی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے, اس کے ایجنٹوں کی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے, جموں کشمیر کی ترقی نہیں ہو رہی ہے. یہ سب آج کی اگر بات کریں ہم, نیشنل کانفرنس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں عمر عبداللہ صاحب سورن کوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سبھی پارٹی کو حق ہے کہ کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ اپنا جو ہے کام کر سکتی ہے. جمہوریت میں ہر پارٹی کو حق حاصل ہے. تو رجوری پونچھ کا جو ہے ڈیلیگیٹ سیشن جو ہے آج وہ نیشنل کانفرنس کا سورن کوٹ میں وہ کیا جا رہا ہے. میں نے بھی سنا ہے عمر عبداللہ صاحب وہاں تشریف لائے ہیں, وہاں کے اور سینئر لیڈر بھی لائے ہیں. جہاں تک سورن کوٹ کی بات کی جائے, سورن کوٹ میں تو میرے خیال میں کوئی نیشنل کانفرنس کا نام و نشان کوئی زیادہ ہے نہیں ہے, لیکن باقی جگہوں سے انہوں نے لوگ لائے ہیں, وہاں اکٹھے کیے ہیں. ہمیں اس پہ نہ کوئی اعتراض ہے, نہ کوئی غصہ ہے, نہ کوئی ہمیں اس سے کوئی ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم اپنی جگہ انشاءاللہ مضبوط ہیں. تو اگر عمر صاحب بھی وہاں آئے ہیں, وہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. کل پرسوں وہاں روندر رینا صاحب بھی گئے تھے. اب الیکشن ہو ہی نہیں رہے, بس صرف پارلیمنٹ کا الیکشن ہے, تو اس میں ہم دکھائیں گے کون کہاں ہے. بالکل. جب صاحب اگر بات کریں ہم, جس طرح سے آپ نے کہا کہ عمر صاحب سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور وہاں پہ نیشنل کانفرنس کا اتنا دبدبہ بھی نہیں ہے, کوئی لوگ کافی زیادہ تعداد میں وہاں پہ آ رہے ہیں, آپ پی ڈی پی کا کو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ زیادہ رول ہے. اگر ہم بات کریں ابھی جو پروٹیسٹ ہوا تھا یہاں پہ پی اے جی ڈی کے بینر تلے, وہاں پہ ہم نے دیکھا جتنے بھی لوگ لائے گئے تھے, جتنی بھی سنکھیا تھی, وہ میکسیمم جو ہیں پی ڈی پی کے لوگ تھے. باقی پارٹیز صرف نیتا لوگ آگے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے, ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے یہ سوال آپ بہتر ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ہماری پارٹی پریزیڈنٹ نیک نیتی سے جاتی ہیں, اور وہ اپنے ورکر کو نیک نیتی سے حکم دیتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. جموں میں بھی جب پروٹیسٹ ہوا تو ہمیں بھی کہا گیا تھا آپ نے بھی آنا ہے. ہم رجوری پونچھ سے بھی آئے تھے, جموں کے تو ہمارے لوگ موجود ہی تھے. ڈوڈا سے بھی جو ہمارا جموں پروونس کا جتنا کیڈر سینئر کیڈر تھا وہ سارے کا سارا وہاں پروٹیسٹ میں پہنچا ہوا تھا. اب وہاں دوسرے لوگ کتنے تھے, کم تھے, زیادہ تھے, یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ اس پہ نظر رکھتے ہیں. ہم تو اپنے ایک سجوم میں آئے, آ کے ادھر بیٹھ کے دھرنے میں, جب ختم ہوا اٹھ کے چلے گئے. تو یہ بہتر سوال آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان نے کیوں نہیں لائے. ہمیں تو اس پہ کوئی نہ کوئی آپتی ہے, نہ کوئی ان کے اوپر کوئی گلہ ہے, نہ شکوہ ہے. ہم نے اپنے کام اچھے طریقے سے کیا. گول مال تو نہیں چل رہا ہے, دکھانے کے لیے کچھ اور کرنے کے لیے اور کچھ؟ کیا چلے گا؟ دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں پی ڈی پی والوں کو؟ پی ڈی پی کو کیا دھوکہ ملے گا اس میں؟ الیکشن پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے, یوز ہو رہے ہو. اور پارلیمنٹ کا الیکشن جو ہے وہ انڈیا الائنس کے تحت جو ہے وہ لڑا جا رہا ہے. اب جب پارٹی کا گیئر اپ ہوتی ہے, جب پارٹی کا کیڈر اکٹھا ہوتا ہے, پارٹی کے ورکر موو کرتے ہیں, تو اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ اپنی پارٹی کو ہی جاتا ہے.
اس میں کوئی نہیں ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کا فائدہ مل جائے گا. لیکن جب انڈیا الائنس الیکشن لڑے گا تو ہم اس میں بھی اگر ہم اس کے ساتھ الیکشن لڑیں گے تو ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے, ایسے ہی لڑیں گے جیسے اس دن آئے تھے, ایسے ہی لڑیں گے. دوسرا کوئی ڈھیلا رہے گا, کوئی کمزور رہے گا, اس کی ہمیں کوئی ہے نہیں, ذمہ داری بھی نہیں ہے, اور ہمیں اس پہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. دوسرا جانے اس کا کام چاہیے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے, ہمیں اپنا کام درست رکھنا ہے. بالکل. تو نیکسٹ پروٹیسٹ کب دیکھنے کو ملے گا؟ کیونکہ لوگوں کو حق کے لیے یہ پروٹیسٹ کیا گیا تھا, تو لوگوں کو ابھی بھی بہت ساری دقتیں پریشانیاں ہیں. تو نیکسٹ جو ہے یہ آل پارٹیز جو پروٹیسٹ کیا گیا تھا یہ کب ہوگا؟ دیکھیے اس کے لیے میں یا فلاپ ہوا اس لیے ڈر گئے ہیں؟ نہیں, فلاپ نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کتنے لوگ وہاں جمع تھے, صبح سے PDP شام کے تھے نا. صبح سے شام تک لوگ وہاں جو ہے وہ اکٹھے رہے اور وہاں تقریریں کی. صرف پی ڈی پی کے بھی نہیں تھے, سبھی پارٹیوں کے لوگ نیتا موجود سارے تھے, میں بول رہا ہوں آپ کو, نیتا سارے تھے, لیکن لوگ جو لائے گئے تھے وہ PDP کے تھے. سب پارٹیوں کے لوگ تھے, اس میں ہم وہ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ کہنا کہ اگلا پروٹیسٹ کب ہوگا, اس کے لیے میں اتھرائز نہیں ہوں, کیونکہ وہ سینئر پارٹی کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کا کام ہے. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی ہمیں حکم ملے گا کہ کل پروٹیسٹ کرنا ہے, ہمیں اگر پہلے دن ہی حکم ملے گا ہم ضرور حاضر ہوں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. چلیں, شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈینگ صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید اقبال چودھری صاحب, سینئر نیتا PDP. آپ کی اس سب پہ کیا رائے ہے؟ ابھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجھا کیجیے گا. اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز سر انڈیا. میں عرفاظ مڈائنگ, کیمرہ مین شاہنواز کے ساتھ.